الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، ایک تو بھائی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا کیجیے اللہ میری مدد کرے۔ پتہ نہیں اس بات کا اظہار مناسب ہے یا نہیں، چونکہ شروع میں جتنے احباب ہیں وہ سارے میرے تعلق والے ہیں۔ مجھے 10 مہینے سے بہت شدید ترین جادو کا سامنا ہے، جس سے میری زبان بھی شدید زخمی ہے، تو میرے لیے دعا کیجیے اللہ میری مدد کرے۔ تو 10 مہینے سے مجھے میرے گلے پر زکام ہے، آج 10واں مہینہ شروع ہو گیا، کوئی دوائی کوئی چیز اثر نہیں کر رہی ہے۔ 3 دن سے میری زبان بھی شدید زخمی ہو گئی ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میری مدد کرے، اور جب یاد آئے میرے لیے دعا کرتے رہیے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ رمضان کا آغاز، اس کی تمہید، اس کا افتتاح، اس کا ابتدائیہ رمضان کا دیباچہ ہے۔ جیسے موسم بہار آتی ہے اس سے پہلے موسم ایک کروٹ لیتا ہے، تو شعبان جو ہے اس سے بھی بڑھ کر ایک عبادت کا لمبا دورانیہ سیزن شروع ہوتا ہے شعبان سے،
جو جا کے مکمل ہوتا ہے 10 محرم پر۔ بھائی جو جا کے کہاں مکمل ہوتا ہے؟ 10 محرم پر۔ شعبان، رمضان، رمضان کے بعد ایام حج، حج کے بعد حج پر جا کر 3-4 بڑی بڑی عبادتیں، اور 10 محرم عاشورہ کے روزے پر جا کر عبادت کا یہ لمبا سلسلہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ وقتوں میں تاثیر رکھ دی عبادت کی، تاکہ میرے بندے اس وقت کی تاثیر سے متاثر ہو کر میری طرف آئے اور عبادت میں لگے۔ جیسے پھلوں میں تاثیر ہوتی ہے، غذاؤں میں تاثیر ہوتی ہے۔ سردیوں میں ہم اور طرح کے پھل کھاتے ہیں، اور گرمیوں میں ہم اور طرح کے پھل کھاتے ہیں۔ اوقات میں بھی تاثیریں ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ فجر کی جو نماز ہے، تہجد کا جو وقت ہے، اس میں اللہ نے روحانیت کی ایک عجیب ہی لذت رکھی۔ اللہ نہ کرے اگر فجر کی نماز رہ جائے تو 8-10 دن تک یوں ہی محسوس ہوتا ہے پتہ نہیں کون سی قیمتی چیز گم ہو گئی۔ پڑھتے ظہر کی نماز بھی ہے، عصر کی بھی پڑھتے ہیں، عشاء کی بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو روحانیت، جو اللہ تعالی اپنا قرب، جو اللہ تعالی اپنی محبت کا لطف اور لذت تہجد میں دیتے ہیں، فجر کی نماز میں دیتے ہیں، فجر کے بعد کے وقت میں دیتے ہیں، وہ 24 گھنٹوں میں کسی اور اوقات میں نصیب نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ تعالی نے کچھ مہینوں میں، کچھ دنوں میں خاص قسم کی برکتیں رکھتی۔ ان دنوں میں طبیعت نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ عبادت کی طرف بھاگتا ہے، لپکتا ہے، جذبات بھڑکتے ہیں، کچھ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اور پورے سال کا یہ جو دورانیہ ہے، یہ اس کا آغاز ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے بھائی فروری میں چھوٹا موسم بہار، یہ تو مجھے پتہ نہیں چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، فروری میں بھائی موسم بہار شروع ہوتا ہے، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ شعبان سے بھی عبادت اور نیکیوں کا موسم بہار شروع ہو رہا ہے۔ شعبان جو ہے یہ ابتدائیہ ہے، آغاز ہے برکتوں کا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس مہینہ کی برکات سے غفلت برتتے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ لوگ اس مہینہ کی برکتوں سے کیا کرتے؟ غفلت برتتے ہیں۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ام المومنین ہے، حضور علیہ السلام کی پاکیزہ بیوی ہیں، وہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ کسی مہینہ میں مسلسل روزے رکھتا نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی کی جو عادت تھی نا، وہ روزہ مسلسل رکھنے کی نہیں تھی۔ ایسا نہیں کہ 20 دن مسلسل روزے رکھ رہے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا 2 روزے رکھ لیے، پھر 3-4 دن نہ رکھے، پھر 1 رکھ لیا، 2 چھوڑ دیے۔ اللہ کے نبی مسلسل روزے کو پسند ہے۔ لیکن جب شعبان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں مسلسل روزے رکھتے، یہاں تک کہ 15 شعبان کے بعد عام لوگوں کو کہا کہ تم روزے کم کر دو، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ بھائی کیا کرتے؟ روزے رکھتے۔ حضرت اسامہ بن زید
رضی اللہ عنہما، یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے اور چہیتے صحابی ہیں۔ چونکہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، حضرت اسامہ بن زید۔ آپ کو پتہ ہے ان کی ماں کون ہے؟ ان کی ماں وہی ہے حضور کی باندی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا ہے، ام ایمن۔ اور اللہ کے نبی ام ایمن سے یوں پیش آتے تھے جس طرح ماں سے پیش آتے ہیں، اور اللہ کے نبی کبھی کبھی حضرت ام ایمن کو دیکھ کر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے خاندان کی، میرے باپ دادوں کی نشانیوں میں سے بس یہ باقی ہے، چونکہ ام ایمن اصل میں باندی ہیں حضور علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی۔ تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا حضرت زید بن حارثہ سے۔ ادھر سے زید بن حارثہ منہ بولے بیٹے ہیں، اور ان کی والدہ وہ ہیں جن کے ساتھ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کرتے ہیں؟ ماں کی طرح۔ تو ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید، اس لیے حضور کے بڑے لاڈلے تھے۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت اسامہ بن زید، جو بلا تکلف اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھتے، اللہ کے نبی کی سواری پر چڑھ جاتے، اور اللہ کے نبی پوتوں کی طرح ان سے محبت کرتے۔ یہ حضرت اسامہ بن زید نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، ہم آپ کو شعبان کے مہینہ میں بہت زیادہ روزے رکھتے دیکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ شعبان میں بہت روزے رکھتے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسامہ بن زید سے کہ بچے، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ میری تمنا یہ ہے کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ یہاں میرے اور آپ کے لیے بڑی عبرت ہے بھائی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہے، گناہ تو دور کی بات ہے، نبی کو گناہ کا خیال بھی، سراپا معصوم، بلکہ معصوم چھوٹا لفظ ہے۔ اللہ کے نبی کی گناہ سے پاکیزگی کو ہم کس لفظ سے تعبیر کریں؟ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزہ رکھ رہے تاکہ میرا نامہ اعمال جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو اس وقت میں کس حالت میں ہوں؟ روزے کی حالت میں ہوں۔ اور یہاں بھائی یہ ذہن میں بھی رکھیے، ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان کا جو نامہ اعمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیر اور جمعرات کو بھی پیش ہوتا ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اب باتیں تین ہو گئیں، نامہ اعمال پیر کو بھی پیش ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور بھائی جمعرات کو بھی ہوتا ہے، اور شعبان میں بھی ہوتا ہے۔ محدثین نے اس دونوں حدیثوں میں تطبیق دی کہ ان کا کیا مطلب ہے، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ ہفتہ وار دنوں کی جو رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے وہ تو جاتی ہے پیر اور جمعرات کو، اور سالانہ رپورٹ جو پیش ہوتی ہے بھائی وہ اللہ کی بارگاہ میں کب پیش ہوتی ہے؟ اس مہینہ میں۔ اور یہ تو بھائی ہر مسلمان جانتا ہے کہ جناب ہم جو کچھ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ یہ بھائی کس کا حصہ ہے؟ آج سے بہت صدیاں پہلے ایک فرقہ ہوا ہے معتزلہ، وہ انکار کرتا تھا اس بات کا کہ یہ جو عمل ہے نا ان کا وجود نہیں ہے۔ بھائی جو عمل ہے ان کا کوئی وجود، یہ ختم ہو گئے۔ اور بھائی آج سائنس کی ترقی نے ثابت کر دیا بھائی دل کی حرکتیں پیمائشی جاری ہے کہ نہیں؟ گرمی سردی کی قوت پہچان لیتے ہیں کہ نہیں؟ ہوا کے دباؤ کی پیمائش ہو رہی ہے،
اور نہیں بھائی بخار تو ہم پیمائشی لیتے ہیں نا، 100 ہے، 101 ہے، 102 ہے. کیوں بھائی؟ اب تو کہتے ہیں جی ایسی مشینیں آ گئی جو جذبات کو بھی پہچان لیتی ہیں کہ تمہارے جذبات کیا ہے. اور عام ماہرین کہتے ہیں کہ جانوروں میں کتا ایسی چیز ہے جو اچھے برے جذبات کا فوراً خیال لگا لیتا ہے. واہ واہ، کتا حقیر مخلوق ہے، وہ دل میں پیدا ہونے والے اچھے اور برے جذبات کو پہچان لیتا ہے. تو ظلم دیکھیے، ستم ظریفی دیکھیے کہ انکار کرنے والوں نے یہ کہہ دیا جناب کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارے اندر کیا جذبات ہیں. یہ تو بھائی کل قیامت والے دن قرآن نے جو فرمایا سچ فرمایا. سورہ کہف میں کیا ہے؟ جس وقت رپورٹ پیش کی جائے گی، بھائی یہ لو آپ کے 70 سالہ زندگی کا کچا چیٹھا، تو مطالعہ کرنے کے بعد آدمی کیا کہے گا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ تو کوئی چھوٹی موٹی بات چھوڑی ہی نہیں، سب کچھ لکھ دیا گیا. بہرحال تو یہ وہ مہینہ ہے جس مہینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. اس لیے شعبان کا چاند دیکھنے کا اللہ کے نبی بہت اہتمام کرتے اور فرماتے کہ اس سے اگلا مہینہ جو ہے وہ رمضان ہے، کبھی رمضان کی تاریخ گڑبڑ نہ ہو جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں دعا مانگتے، اے اللہ ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، خیریت کے ساتھ. اور بھائی ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے، اے میرے اللہ مغفرت کا سیزن آ رہا ہے، وہ ہمارے سر پہ آ گیا ہے، اے میرے اللہ ہمیں رمضان تک خیریت کے ساتھ پہنچا دیجئے. اب شعبان کی عبادتیں شمار کر لیجئے. شعبان کی جو عبادت ہے، ایک تو رمضان کا انتظار کرنا، نمبر 2 خیریت کی دعا مانگنا، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اہتمام سے چاند دیکھنا، وہ وقت گزر چکا ہے. نمبر 4 شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا. 15 شعبان کے بعد وہ مسلمان جن کو روزہ سے زیادہ نقاہت ہوتی ہو، وہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھیں تاکہ وہ رمضان کے روزے اچھے طریقے سے رکھ لیں. اچھے طریقے سے، ایسا نہ ہو جس طرح لوگ حج پر جاتے ہیں نا، تو جو حج پر جاتے ہیں ہم ان کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی ذی الحج کی 3-4 کے بعد بیت اللہ کا طواف نہ کرنا، یہ نہ کرنا، سارا کچھ چھوڑ دینا. لوگوں کو حیرت ہوتی ہے یار یہ کیا کہہ رہے ہیں. بھائی حج کے 5 دن بہت پرمشقت ہے. جن حضرات نے حج کیا ہوا ہے، اور گرمی کا حج تو یوں کرنا ہوتا ہے جیسے تنور میں کر رہے ہیں. بھائی کس میں؟ اب ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی 5 ذی الحج کو پہنچا، کوئی 3 کو پہنچا، کوئی 2 کو پہنچا، وہ جوش میں کہ بس اب بیت اللہ پہ جا کے قبضہ کر لینا. وہ اتنا زور لگاتے ہیں 6-7 تک بیچارے تھک کے نڈال ہو جاتے ہیں. اب جب ایام حج شروع ہوتے ہیں تو لگ پتہ جاتا ہے پہلی عبادتیں ساری نفل تھیں اور اب آگے کیا شروع ہو گیا؟ فرض شروع ہو گیا. پھر کہتے ہیں یار جب ٹریننگ میں ہمیں کہا گیا تھا نا کہ 3-4 ذی الحج کے بعد اپنے آپ کو پرسکون رکھنا، نیند پوری کر لینا، مشقت میں نہ ڈالنا. تو یہاں بھی حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے کہ جس انسان کو کمزوری ہوتی ہو 15 شعبان کے بعد وہ روزہ نہ رکھے. اور حضور کے زمانے میں ایک اور چیز ہوتی تھی، یوم شک، کہ شعبان کی جو آخری تاریخ ہے نا اس میں آیا رمضان کا چاند نظر آیا یا نہیں آیا. بعض لوگ روزہ رکھ لیتے تھے کہ چلو اگر رمضان کا ہوا رمضان کا صحیح، اگر شعبان کا ہوا تو کس کا صحیح؟ شعبان کا. اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ یوم شک کا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. بھائی کتنی عبادتیں ہو گئیں؟ 6. میں نے شعبان کی کتنی عبادتیں بتا دی آپ کو؟ 6. نمبر 7ویں عبادت جو شعبان میں ہے وہ یہ رات ہے جس کی رات گزر چکی ہے اور آج اس رات کا کیا ہے؟ دن ہے.
جس کو ہمارے یہاں عرف عام میں شب برات کہتے ہیں۔ میں شب برات پر بڑے کئی سال تفصیل سے میں نے بیان کیے ہیں، لیکن پھر بھی دوستوں کے بہت سارے سوالات آتے ہیں، جی یہ شب برات کیا ہے، اس میں فلاں کیا ہے۔ تو بھائی ہر مرتبہ ہم عرض کرتے ہیں شب برات جو ہے یہ جو شعبان کی 15ویں شب ہے، اس کے بارے میں خلاصہ یہ ذہن میں رکھیے کہ 70% باتیں غیر مستند ہیں، خام خواہ مشہور ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں کچھ باتیں ثابت ہیں، جو ثابت ہیں وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ مثلا جو ثابت نہیں ہے، لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ وہ شب ہے جس کا تذکرہ سورۃ الدخان میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ اور یہ غلطی بڑے بڑے لوگوں کو لگی ہے، بڑے بڑے اہل علم کو غلطی لگ گئی، لیکن پھر سارے امت کے بڑے بڑے علماء نے نشاندہی کی، بھائی شب برات کا سورہ دخان اور قرآن کریم میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ سورہ دخان میں جس رات کا تذکرہ ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ وہ کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ شب برات کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں۔ کل ہی ہمارے قومی اخبار کے ایک رنگین پیج پر عنوان ہے شب قرآن۔ کیا عنوان ہے؟ قرآن کی رات۔ میں عنوان دیکھ کے چونکا کہ یہ کیا شب قرآن۔ آگے کیا ہے؟ آگے یہی ہے سورہ دخان کی آیات پڑھ کے ثابت کیا گیا، بھائی یہ جو شعبان کی تاریخ، یہ جو رات آ رہی ہے، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ لیلۃ القرآن، یہ شب قرآن ہے۔ بھائی اس رات کا قرآن کریم میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ سورۃ الدخان میں جس رات کا تذکرہ ہے بھائیو وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کا تذکرہ قرآن میں 3 جگہ ہے، وہ انشاءاللہ جب اللہ ہمیں خیریت سے وہاں پہنچائے گا اس وقت عرض کریں گے۔ دوسری بات، لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اس رات میں پورے سال میں جن جن کی اموات یا جو انسان پیدا ہونے ہیں ان سب کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ کسی حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، یہ صرف حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمان ہے، اس کی سند بھی اتنی مضبوط نہیں ہے۔ بھئی یہ کس کا فرمان ہے؟ حضور علیہ السلام کا ارشاد نہیں ہے، یہ کس کا فرمان ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا، کہ اس رات کو فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ آئندہ سال کن کن کی موت ہے اور کن کن۔ اور بھائی جب کسی صحابی کا قول قرآن کریم کے مخالف ہو تو بھائی قرآن کریم کی بات کو لیا جائے گا یا صحابی کی بات کو؟ اب سورہ دخان میں ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ تمام اہم معاملات کا فیصلہ جو کیا جاتا ہے وہ شب قدر میں کیا جاتا ہے، شعبان کی 15ویں شب میں نہیں کیا جاتا۔ اس لیے یہ بات بھی غلط ہے۔ اس کا تذکرہ بھائی قرآن میں ہے اس رات کا؟ بھائی بولو میرے ساتھ۔ دوسری بات میں نے عرض کی ہے، اس رات میں اہم معاملات کا فیصلہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ یہ کس کا ارشاد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کا۔ اس کی سند بھی کیا ہے؟ کمزور ہے، اور وہ ارشاد صحیح سند سے ثابت بھی ہو پھر بھی کس کے خلاف ہے؟ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ اب آ جائیے اس رات کی فضیلت۔ اس رات کی فضیلت میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ ساری کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ مثلا ایک حدیث کا بڑا حوالہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے شروع ہوتے ہی پہلے آسمان پر جلوہ گر ہوتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اس رات میں جو عبادت کرے گا اس کو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہیں۔ بھائی یہ حدیث سنتے ہیں کہ نہیں؟ اب امام ترمذی نے اس حدیث کو ذکر کر کے خود اس حدیث کے ساتھ ہی امام ترمذی نے فیصلہ بھی کر دیا، فرمایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، یہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی احادیث ہیں
وہ فردن فردن ضعیف ہے۔ علامہ ابن ماجہ جو حدیث کی مشہور کتاب ہے اس میں پورا باب ہے۔ محدثین کا اصول ہے بھائی، جب ایک بات کئی کمزور سندوں سے آ جائے نا تو کسی نہ کسی درجہ میں وہ بات ثابت ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی درجہ میں وہ بات کیا ہو جاتی ہے؟ ثابت ہو جاتی ہے۔ اس لیے معتدل رائے یہ ہے کہ اس رات کے بارے میں جو 12-15 حدیثیں ہیں عبادت کی، وہ کمزور سند سے ہیں، لیکن چونکہ وہ سندیں بہت زیادہ ہیں لہذا مستحب ہے کہ اس رات کو عبادت کی جائے۔ بھائی مستحب ہے، کیا ہے؟ اس رات کو کیا کی جائے؟ یہ بالکل عبادت کی رات تھی جو کل گزری ہے، اس میں بندہ ذرا نوافل کا اہتمام کرے، تہجد پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے۔ اور باقی رہا روزہ جو ہے، آج کے دن کا روزہ ہے، میں تو آپ کے سامنے پانی پی رہا ہوں، میں نے تو روزہ نہیں رکھا، میں پہلے رکھتا تھا، لیکن جب اس موضوع کی اچھی طرح تحقیق کی، اس کا روزے کا تذکرہ صرف ایک ہی حدیث میں ہے۔ صرف کیا ہے؟ وہ جو حدیث ہے اس کے راوی ہے ابو بکر بن عبداللہ، ان کا کیا نام ہے؟ محدثین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو راوی ہیں یہ جھوٹی حدیثیں گھڑا کرتے تھے، اور حضور نے کیا فرمایا؟ جو جان بوجھ کے کوئی بات میری طرف منسوب کرے اس کا ٹھکانہ کیا ہے بھائی؟ جہنم ہے۔ جب کوئی راوی پر محدثین یہ بات پکڑ لینا کہ یہ جھوٹی حدیث گھڑتا تھا، علم حدیث میں پھر اس کی کوئی بات معتبر نہیں ہے، اس کی کوئی بات معتبر۔ لہذا اس دن کا روزہ رکھنے کی ایک ہی حدیث ہے، اس کے سند میں وہ شخص ہے اور ایک راوی وہ ہے بھائی جو کیا کیا کرتے تھے؟ حدیثیں۔ تو لہٰذا ایسے راوی کی حدیث ہرگز معتبر نہیں ہے۔ میں جو سمجھ پایا ہوں اس دن کا روزہ نہیں ہے، ہاں اس رات کی عبادت ہے وہ کرنی چاہیے۔ ہاں اس رات کی عبادت میں بھی ہمارے یہاں کالم چھپتے ہیں کہ جی جو 4 رکعتیں پڑھے گا، پہلی رکعت میں یہ سورت، دوسری میں یہ، تیسری میں یہ، چوتھی میں یہ، اور اس کو پتہ نہیں کل ایک دوست نے مجھے حدیثیں بھیجی، یہاں بیٹھے ہوں گے، توبہ توبہ توبہ، اس کا اجر و ثواب تو میں نے کہا کمال کر دیا، ساری ریاضی کو مات دے دی۔ حالانکہ اس حدیث کو ذکر کر کے ملا علی قاری تمام محدثین کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث 100% من گڑت ہے، یہ 100% کیا ہے؟ من گڑت ہے۔ اب ذرا اس ہمارا رویہ دیکھ لیجئے، اس رات کے بارے میں، اس دن کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں بہت چراغاں ہوتا ہے، پٹاخے چلتے ہیں، بہت ساری رسمیں ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ رسمیں چلی ہیں شیعہ مذہب سے۔ آپ اس رات کو اگر ایران میں جا کر دیکھیں نا تو ایران میں جشن ہوتا ہے، وہ عید سے زیادہ زور سے مناتے، عید بھی اتنے اہتمام سے نہیں مناتے جتنے اہتمام سے شب، اس لیے یہ لفظ بھی فارسی ہے، شب برات بھائی کیا کون سا لفظ ہے؟ فارسی ہے۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ رات امام مہدی کی پیدائش والی رات ہے۔ بھائی ان کا عقیدہ کیا ہے؟ امام مہدی کی، وہ امام مہدی کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں، اور اس میں وہ پٹاخے بھی چلاتے ہیں، چراغاں بھی کرتے ہیں، اور ہماری قوم ماشاءاللہ تیار بیٹھی ہوتی ہے ہر غلط۔ جب اس قوم نے مرزا قادیانی کو نبی مان لیا، کیوں بھائی؟ آپ مرزا قادیانی کی زندگی پڑھ لو، اس انسان کو بندہ شریف نہیں مانتا۔ یہاں بڑے بڑے برگیڈیئر، بڑے بڑے افسران، بیوروکریٹ، بھائی اس کو کیا مانتے؟ اور جاؤ ہاں ربوہ میں، بھائی کسی کو جانے کا موقع ملا ہے؟ جاؤ ربوہ میں، اور وہاں آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ کیڑے پنڈ دا ہے، تو پھر آپ کو اور آپ کو کیا چاہیے؟ پہلا وزیر خارجہ تو آپ کے گھر کا ہے۔ وہ پاگل ہوگا ظفر اللہ، کتنا اہم بندہ تھا،
مجھے ڈسکا میں ان بزرگوں کے بیٹے نے بتایا کہ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو میرے والد یہاں آتے جاتے تھے اور وہ ظفر اللہ کے یہاں ٹھہرا کرتے تھے، اور ان کی خواتین میرے والد کی سواری پر قادیان جایا کرتی تھیں۔ پاکستان بننے کے فیصلہ سے 1 مہینہ پہلے ظفر اللہ نے مجھے کہا، یار تیرا میرے ساتھ تعلق ہے، میری گھر کی فیملی کی عورتیں تیرے ساتھ قادیان جاتی ہیں، اکیلے آتی ہیں، اور تو نے ہمارا بڑا کام کیا ہے، میں تجھے یہ بتا رہا ہوں کہ فلاں تاریخ تک پاکستان بننے کا فیصلہ ہوگا، اور فلاں فلاں دنوں میں قتل و غارت ہوگی، لہٰذا تجھے میں پہلے بتا رہا ہوں، تو کیا کر، تو اپنی خواتین اپنی فیملی کو لے کے پہلے آ جا۔ یہ کس کو پتا تھا بھائی؟ بولو، ظفر اللہ کو اس کا پتا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ کہنے لگے میرے ابا پہلے ہی اعلان سے 8 دن پہلے ہی اپنی فیملی سب کچھ لے کر کہاں پہنچ گئے تھے؟ لاہور۔ اور جب اس تاریخ کو اعلان ہوا تو چکنے ہو گئے، اور پھر جب قتل و غارت بالکل اسی طرح ہوئی جس طرح ظفر اللہ نے کہا تھا، سمجھ آ گئی کہ یہ برطانیہ کا کتنا اہم گھوڑا ہے، یہ برطانیہ کا کتنا اہم گھوڑا اور مورا ہے۔ تو یہ لوگ پاگل تھے، لیکن جس قوم نے مفاد پرستی میں مرزا قادیانی جیسے کانے کو، جس کو ڈرائیورنگ کا لائسنس نہیں مل سکتا، اس کو نبی مان لیا۔ بھائی اس کو کیا مان لیا؟ تو ہماری قوم کی عادت ہے، انہوں نے کیا دیکھنا ہے کہ یہ پٹاخے کن کا کام ہے، یہ چراغاں کن کا کام ہے، بس چلا رہے۔ آپ دیکھیں بھائی پٹاخے چل رہے ہیں کہ نہیں، دبا کے چلے ہیں ساری رات۔ یہ کس نے چلائے ہیں؟ توبہ نعوذ باللہ ہندوؤں کے بچے نے چلائے۔ اور آگے بڑھ کے وہ ماشاءاللہ حلوہ بھی بڑا اللہ پکتا ہے، حلوہ پوڑی۔ میرے ایک دوست ہیں، ناراض ہو گئے، کہنے لگا مجھ سے میری توجہ نہیں گئی، میری اہلیہ میکہ چلی گئی ہے، میری اماں ناراض ہو گئی ہے کہ آج تو شب برات تھی، آج تو حلوہ پوڑی پکانی تھی۔ کہنے لگا جی میری والدہ، میرے ایک بے تکلف دوست ہے، میں اس لیے سنا رہا ہوں، کہنے لگا جی میری والدہ اچھی خاصی ناراض ہے، غصے میں، کہتے یہ کون سا دن تھا میکہ جانے کا، آج تو یہ کرنا تھا، یہ کرنا تھا۔ کہنے لگا بڑی مشکل سے میں نے بڑی ہمشیرہ کو فون کیا، میری والدہ ان کی بات مانتی ہے، وہ پڑھی لکھی ہیں، انہوں نے میری اماں کو سمجھایا، اماں یہ تو ہندوؤں کے کام ہے، مسلمانوں والے کام۔ کہنے لگا جی تب آج میری اور میری بیوی کی خلاصی ہوئی ہے، وگرنہ ہماری خیر نہیں تھی۔ اب اس قوم کا مزاج یہ ہے، لوگوں میں کہاں سے چل پڑا، کہہ دیا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، اور حضرت اویس قرنی کو جیسے ہی پتہ چلا انہوں نے اپنے سارے دندان مبارک توڑ دیے کہ پتہ نہیں حضور کا کون سا دان ٹوٹا ہوگا، پھر ان سے کھانا نہیں کھایا گیا تو ان کے لیے حلوہ پکایا گیا، تو ہم بھی اس مہینے میں حلوہ پکائیں گے۔ اس قوم کا معیار، دنیا میں ان کا معیار دیکھو کتنا اعلیٰ ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمارا دین کا کیا معیار ہے یار؟ ہمارا دین کا کیا معیار ہے؟ آپ ابھی منڈی جاؤ گے، آلو چھان پھٹک کر لوگے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ آپ آلو پیاز بھی چھان پھٹک کر کے لیتے، دین کی باری آتی ہے تو دین کی باری آتی ہے ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے، ہم نہیں دیکھتے کہ اللہ کے دین کا یہاں کیا حکم ہے۔ اس لیے جو فضول بات ہوتی ہے ہمارے یہاں رواج پکڑتی ہے۔ بھائی حلوہ پکایا کہ نہیں؟ حلوہ پوڑی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا کہ نہیں؟ کسی عالم کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو جو اس کی جڑ کیا ہے۔ مجھے اب تک جہاں تحقیق ہوئی ہے، اور میں نے وہ اہل علم جو اس کی دلیلیں دیتے ہیں ان کی دلیل پڑھی، میں واہ میرے اللہ اس قوم کا کیا کیا جائے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ غزوہ احد اس مہینے میں ہوئی نہیں۔ بھائی پہلی بات کیا ہے؟ غزوہ احد اس مہینے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اویس قرنی نے دانت توڑے نہیں۔
دو باتیں غلط ہو گئی. تیسرا حضرت اویس قرنی نے حلوہ کھایا ہے، اس کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں، انہوں نے چلا دیا سارا کچھ. کسی نے یہی نہیں دیکھا کہ بھائی اس مہینے میں تو غزوہ احد ہوا ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے چل گیا؟ اس لیے ہمارے یہاں بھائی یہ فضول رسمیں. اب ایک دوست نے پوچھا جی 15 شعبان کو یہ شب برات میں جو بہنوں اور بیٹیوں کو دیتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قرآن چیخ چیخ کے تھک گیا کہ بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت دینی ہے، وہ نہیں سنا، وہ نہیں سنا. ہندو جو تھے، اور یہ رات ہندو کے یہاں منائی جاتی ہے بھائی، اس کو سن لو. ہاں، ہندو جو تھے وہ شبرات پہ، چونکہ ہندو دھرم میں بیٹی اور بہنوں کو وراثت، وہ کہتے ہیں ان کو روٹی دو، ان کو کیا دو؟ روٹی دو، اس لیے وہ وراثت نہیں دیتے. تو ہم ان میں رہ کے بات قبول کرنے کی باری آئی، ہندوؤں کی کر لی، نہ قبول کرنے پر آئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ کر قرآن کے فیصلے کو نہیں مانا کہ بیٹی کو وراثت دینی ہے، بہن کو وراثت دینی. یہ ہمارا معیار ہے. ہم مفاد کو لے لیتے ہیں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا. کلو واشربوا کو لے لیا اور ولا تسرفوا کو چھوڑ دیا. ہمارا یہ مزاج ہے، اور اتنا بودا پن آ جاتا، اللہ معاف فرمائے، ہم اس حد تک گر جاتے. اس لیے میرے بھائیوں، آپ کو شاید اندازہ ہو، میں پچھلے 2-2.5 مہینوں سے اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ بھائی ذرا اپنی ذوق کو کیا کرو؟ اونچا کرو، مسند بات پر توجہ رکھو. اور ایک بات بھائی ذہن میں رکھو، جس طرح اللہ کو سب سے زیادہ نفرت شرک سے ہے. بھائی توجہ کرنا، ایک نقطہ آپ سے عرض کروں. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نفرت کس سے؟ چونکہ شرک چیلنج کرنا ہے اللہ کی توحید کو. شرک بغاوت ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ کو کفر سے اتنی نفرت نہیں ہے جتنی کس سے ہے؟ کافر غلط فہمی کا شکار ہے، اس کو اللہ کا پتہ نہیں ہے. لیکن مشرک وہ ہے جو پہلے اللہ کو مان کر پھر کچھ کو اللہ کے برابر کر رہا ہے. اس لیے سب سے زیادہ نفرت اللہ کو کس چیز سے ہے؟ اعلان کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کو شرک سے بڑی نفرت. جس طرح اللہ تعالی کو شرک سے نفرت ہے، سب سے زیادہ ہے، اسی طرح میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نفرت جو ہے وہ بدعت سے ہے. بھائی وہ کس سے ہے؟ شرک جو ہے یہ اللہ کی توحید کو مٹانا ہے، اور بدعت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو. اور بدعت پر تو ہمارے آقا اتنے حساس ہیں، فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اہان علی ہدم الاسلام. اس کو اردو میں کیا بندہ ترجمہ کرے؟ من وقر صاحب بدعت، جس نے کسی بدعتی کو عزت دی. یہ نہیں کہا اس کی اتباع کی، صرف کسی بدعتی کو کیا دی؟ بھائی بولو سارے کیا؟ یہ نہیں کہا کہ بدعتی کی بدعت پر عمل کیا، اس کی بدعت کو دین، نہ 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 نہ، صرف اتنی بات، من وقر صاحب بدعت، جس نے کسی بدعتی کو عزت دی، فقد اہان علی ہدم الاسلام،
اس نے اسلام کو ڈھانے اور مٹانے پر مدد کی. آپ اندازہ لگا لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخت ناراض ہیں. میدان محشر میں اعلان کریں گے کہ جنہوں نے میرے مقابلے پر بدعات گھڑی ہیں ان کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میرے بھائیوں، شب برات کی کوئی عبادت نہیں کر سکا، کوئی حرج والی بات نہیں. کوئی حرج، شعبان کے روزے کوئی نہ رکھ سکے، کوئی حرج والی بات نہیں. لیکن اس بات کو مد نظر رکھنا، میرا یہ عمل کہیں اللہ کے نبی کی سنت کو تو نہیں مٹا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ جس طرح مشرک کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بدعتی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے شعبان میں بھائیوں اپنے آپ کو اس چیز سے بچاؤ، بدعات سے بچاؤ. بھائی میری بات سمجھ آ گئی؟ مجھے بھائی شدید تکلیف ہے، تو جو کچھ میں کہہ سکا ہوں اس کو قبول کیجئے اور میرے لیے دعا کیجئے. میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا 8-10 مہینے سے مجھے ایک سخت جادو کا سامنا ہے. میں پڑھ بھی رہا ہوں بہت کچھ. آج میری زبان شدید زخمی ہے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا. تو جو کچھ کہا گیا بھائی اس کو قبول کر لیجئے اور میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ مجھے شفا عطا فرمائے.